پھر اس کے بعد اب اختتام پر آ جاتے، پھر اللہ فرماتا ہے یہ ایک اور چیز، آج کا بھی اعتراض ہے، اس دور کا بھی اعتراض تھا، اس دور میں، اس دور کا بھی اور آج کا بھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا نہیں کیا، پیچھے ڈھکیلا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کے اندر کہ جیسے مردوں کو کمانے کا حق ہے ویسے عورت بھی کما سکتی۔ اور ایک اور بہت بڑی بات کہہ دی، مگر مرد کی کمائی کا مالک مرد ہے اور عورت کی کمائی کی مالک عورت ہے، لیکن اب چونکہ مرد کمائے گا تو مرد پر فرض ہے کہ وہ عورت پہ خرچہ کرے، لیکن عورت کمائے گی تو عورت پہ فرض نہیں کہ وہ مرد پہ خرچہ کرے، وہ اپنا خود جمائے گی اور وہ چاہے گی تو مرد کو دے گی، نہیں چاہے گی تو نہیں دے گی، اس کے بعد وہ خود جمع کرے گی۔ یہ ہے، اس سے پتا چلا کہ ہمارے یہاں عورتوں کو کمانے سے نہیں روکا گیا، عورتوں کو کمانے سے نہیں، ایک حد مقرر کی گئی کہ وہ کر سکتی ہے، جو بھی کام وہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اس کام کے کرنے میں اس سے حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر وہ بالفرض، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ کسی اسکول میں ٹیچر بن کر جاتی ہے، کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر بن کر جاتی ہے، اسی طریقے سے کسی آفس کے اندر کوئی آفیسر کی حیثیت سے جاتی ہے، اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ عورت پر اسلام نے جتنا پردہ فرض کیا ہے اس پردے کی پابندی کے ساتھ وہ سارے کام کر سکتی ہے جس کی اسلام نے اجازت دی۔ اسلام نے عورت کو کمانے سے منع نہیں کیا، کما سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جائے جس سے اس کی آبرو خطرے میں پڑ جائے پھر اسلام روک دیتا ہے۔ اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ کرے تو کیا نا، خواتین نے کیا ہے، لیکن عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کمائی کا کام کرے تو کوشش کرے کہ گھریلو کام کرے، گھر میں بیٹھ کے کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو پھر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، آج آپ دیکھیے بیوٹی پارلر، زنا کے ایجنٹ کے اڈے بنے ہوئے، زنا جتنا بیوٹی پارلروں سے عام ہو رہا ہے، چہرے بنانے کے بہانے، خوبصورتی کے بہانے بیٹیاں جاتی ہے اور وہاں پر باضابطہ طور پر زنا کے دلال بیٹھے ہوئے بیٹیوں کو ورگلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو، حرام کام کرنے والوں کو لڑکیاں سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مساج کے اڈے، یہ مساج کی لعنت بھی شروع بھی ہے، یہ بھی معاذ اللہ تعالی جو ہے وہ جرائم کے اڈے بنے ہوئے، وہاں بھی دلال بیٹھے ہوئے۔ سب کی بات نہیں کرتا، لیڈیز ہاسپٹلوں کے اندر بھی زنا کے دلال بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حق بات اللہ کے لیے صرف آبرو کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے بیٹیوں کو اکیلے نہ جانے دو۔ پہلی بات تو بیوٹی پارلر میں جانے کا ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر عورت کوئی زینت کرے تو وہ گھر میں کرے، جائز چیزوں سے کرے، حرام چیزوں سے عورت کو زینت کرنے، عورت کو سنگھار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، عورت سنگھار کرے لیکن جائز چیزوں سے کرے، جو بھی جائز ہے جس سے کر سکتی ہے۔ بیوٹی پارلروں میں ہماری بیٹیوں کو جانے کی اجازت آپ نہ دیں، ورنہ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اور رو رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو پرانے سوچ کے، دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلر میں خوبصورتی کے لیے آتی ہیں، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ وہ صرف تیری بیٹی نہیں ہے، وہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ ایک بیٹی کی آبرو جاتی ہے، پوری قوم کی آبرو جاتی ہے۔ اخباروں میں یہ نہیں چھپتا کہ فلاں کی چلی گئی، اخبار میں یہ چھپتا ہے مسلمان کی چلی گئی۔ اس لیے ایک بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہے، اس سے پوری قوم کی آبرو وابستہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میں سارے ہاسپٹلوں کو مشکوک نہیں کر رہا ہوں، مالیگاؤں والوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، سارے بیوٹی پارلروں پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاسپٹلوں کے اندر بھی زنا کے دلال بیٹھے ہوئے، ہوشیار رہنا، کہاں ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ کام تمہارا ہے کیونکہ تمہارے گھر کی عورتیں جائے گی، تمہارا کام ہے۔ بیوٹی پارلروں میں، مساج کی دکانوں پر، یہ سب ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا، خیال کرنا ہوگا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ عورتیں جائیں کمانے کے لیے لیکن آبرو بیچ کر نہ جائیں، اور عورت جو کمائے وہ مال کی حقدار وہ خود ہے، وہ اس کی ملکیت میں، اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر پہ خرچ کرے۔ ہاں اگر وہ کرے گی تو اس کا احسان ہوگا۔
لیکن اس پر بڑا خیال رکھے، کہاں بھیجے کہاں نہیں بھیجے، اس پر ذرا غور کر لینا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اسلام نے اجازت تو دی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ آج تو بھئی اسلام نے تو عورت کو مسجد میں بھی آنے کی اجازت دی تھی نا، لیکن جب آبرو خطرے میں آ گئی تو روک دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر عورتیں کسی کام کے لیے جاتی ہے اور آبرو خطرے میں آتی ہے تو پھر روکا جائے گا، اور گھریلو کام کاج کرے جو بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کو اتنی برکت دے، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو اتنی برکت دے کہ ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو کہیں جانا نہ پڑے، اللہ اس دن سے بچائے۔ لیکن گھریلو ہنر سکھاتے رہیں تاکہ بچیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آگے بتائے